یہ بہانہ کوئی نہیں ہے. کچھ عرصہ آپ انشاءاللہ تعالی الٹا پیٹ لیٹنے کو چھوڑیں, ترک کریں, تو انشاءاللہ خود بخود آپ عادی ہو جائیں گے. کر کے تو دیکھیں کوشش, نیند تو آپ کو آئی جانی ہے. یہ ہر صورت میں اس کی ممانعت ہے. وہ جو ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, وہ صحابی کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف تھی, اس کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا تھا, اور نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دی. 99% لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کے بارے میں صحیح اور غلط راستے کا, لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے جی. 99% دیندار لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ دین کیا ہے. وہ دین اسے سمجھتے ہیں جو ان کے فرقے کا دین ہے. تو میں تو اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ 99% لوگوں کو پتا ہے کہ صحیح غلط کیا ہے. صرف صحیح غلط جو پتا ہے نا, وہ اخلاقی برائیوں کا پتا ہے, کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے. یہ نماز کا طریقہ تو مولوی کو بھی نہیں پتا, اس کے بزرگ کو بھی نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہوا قرآن کی توحید کیا ہے. یا آج آپ نے جتنی گفتگو سنی ہے میلاد کے حوالے سے, ذرا یہ میلاد کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان میں دیکھیں کسی نے یہ باتیں کی ہیں جو میں کر رہا ہوں. تو یہ بھی آپ کی زوم خیالی والا معاملہ ہے. دین کا کوئی نہیں پتا ان کو. ہاں جتنا پتا ہے اس پہ تو عمل کرنا چاہیے. جمعے کی نماز میں زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جڑ جڑ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے, سجدہ بھی تنگ ہو کر کرنا پڑتا ہے, نماز ہو جاتی ہے. بھئی سنت ہے اس طریقے سے. بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد نبوی میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر بھی سجدہ کر لیتے تھے. اگر رش زیادہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ آپ سجدے میں زمین تک ہی پہنچے, اشارے سے بھی نماز ہو سکتی ہے. بخاری مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب زیادہ رش ہوتا تھا تو آپ قیام اور رکوع منبر کے اوپر کرتے تھے نماز کا, اور سجدہ کرنے کے لیے سیڑھیاں اتر کے سجدہ کرتے تھے. اب اس طرح آج کوئی کر کے بتائے, حالانکہ سنت ہے, وہ آپ اس لیے قیام اور رکوع کرتے تھے تاکہ آپ کی قرات کی آواز دور تک پہنچ جائے. اس زمانے میں سپیکر تو نہیں ہوتے تھے, تو نبی علیہ السلام منبر کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, اور جب سجدے کی باری آتی تھی تو آپ وہ 3 سیڑھیاں اتر کے پھر آگے زمین پہ سجدہ کرتے تھے, پھر قیام کے وقت پھر 3 سیڑھیاں اوپر چڑھ کے, تو اس طریقے سے نماز کرتے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب گرمیوں میں مسجد نبوی کی زمین اگر تپ جاتی تھی, جو باہر گراؤنڈ والا پورشن ہے, تو ہم اپنی پگڑی کی پیچ جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لپیٹ کے تو اس پہ بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ماتھا نہ جلے. اے بزرگ تے کہنے جو انہوں نے اگ اثر ہی نہیں کرتی, صحابہ کرام نو کر دی سی, کر دی سی. وہ انسان سن, تو آڑے بزرگ پتہ نہیں کیے سن. میرے چچا یورپ میں جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کیٹ اینڈ ڈاگس کے فوڈ اور ساتھ شراب والی پروڈکٹ بھی ہیں. بھائی میرے آپ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, مصیبت ہماری جان کو آپ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے. ہاں تو یہ تو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب میں کیوں آپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لوں؟ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہیں. وہ تو آپ کو جب پتا ہے کہ شراب بک رہی ہے یا اس طریقے سے آپ فوڈ ڈلیوری میں ایسے معاملات کے اندر انوالو ہیں, تو اس میں کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی ایک گنجائش والی بات ہے. وہ بھی میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ جہاں پہ حلال اور حرام مکس ہے اور میجارٹی پورشن جو ہے حلال کا ہے, وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے. لیکن جہاں پیورلی حرام کام ہی ہو رہا ہے, مثلا شراب بنانے والی فیکٹری ہے یا شراب پرووائڈ کرنے والی سروسز ہیں, وہاں تو آپ جاب نہ کریں. جہاں مکس ہے وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور شاید عذر قابل قبول ہو جائے, اور اس کی بھی ذمہ داری میں نہیں لیتا. میں گیم کھیلتا ہوں PUBG کے نام سے. اس کے کھیلنے سے پہلے میں باہر بازاروں اور غلط صحبتوں میں تھا, لیکن گیم کی وجہ سے وہ ٹائم میرا گیم میں ہی گزر جاتا ہے. اچھی بات ہے, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, بس اس میں کوئی جوئے والا معاملہ نہ ہو اور نماز کے ٹائم پہ آپ اٹھ جائیں. یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت بھی آپ گیم ہی کھیلتے رہیں. تو اچھی بات ہے, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں نے اپنے لیے ٹیٹو میکر ایپلیکیشنز بنائی ہیں. اس کی کمائی کیا حلال ہے کہ نہیں؟ ٹیٹو تو حرام ہے نا جی, تو وہ آپ یہ کام تو نہ کریں. وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو چہرے کے بال یعنی آئی بروز وغیرہ اکھاڑتی ہیں یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے, اور گندواتی ہیں یعنی یہ ٹیٹو بنواتی ہیں. اگر فجر قضا ہو جائے تو ظہر کے وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے زہر پڑھیں. جی پہلے زہر ہی پڑھیں, بعد میں اس کے فجر پڑھ لیں.
ویسے تو اتنا لمبا تو عرصہ ہونا ہی نہیں چاہیے, مطلب اٹھ ہی جاتا ہے بندہ یار, ہاں کتنا سونا جے. ہاں تو ترتیب کوشش کریں قائم رکھیں. مسجد میں گئے 5-7 منٹ ہے تو بجائے زور کی سنتیں پڑھنے کے پہلے فجر کے 2 فرض پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز کی ترتیب رہے. پھر بھی اگر جماعت کھڑی ہوگی ہے تو پھر ٹھیک ہے, زور کے آپ 4 فرض پڑھ لیں, اس کے بعد فجر کے 2 فرض پڑھ لیں. اور اگر زہر کی رہ گئی اور آپ عصر کے وقت پہنچے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن موجود ہے. عصر والے امام کے پیچھے آپ زہر کی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ 4 ہی رکھتے ہوتی ہیں نا دونوں, اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے, امام کے پیچھے عصر ہی پڑھنا چاہتے ہیں اور بعد میں زہر پڑھنا چاہتے ہیں, تب بھی درست ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. مرد مجبوراً گھر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی مجبوراً شرعی ہو تو, ورنہ تو بخاری مسلم حدیث ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو, کیونکہ ان کے اوپر تو جماعت فرض نہیں ہے. مجبوری بخاری مسلم میں آئی ہے, تیز بارش, سردی, جان کا خوف, اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. ادروائز جماعت کا ہی اہتمام کرنا ہے. یا جماعت آپ کی رہ گئی اور آپ کو پتا ہے مسجد مجھے جماعت نہیں ملنی, لیٹ ہو گئے ہیں, تو پھر آپ گھر پڑھ لیں. ادروائز آخری درجے تک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. میرے والد کو 5 سال سے فالج ہے, ان کی خدمت کرتے ہوئے پاکی ناپاکی کا علم نہیں رہتا اور جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, اور بھرپور خدمت کے باوجود والد صاحب خوش نہیں, مجھ پہ غصہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے. یہ جو بڑھاپا ہے نا اور بچپنا, یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اس طرح کی جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے. یہ ماں باپ بیمار نہ بھی ہوں تب بھی وہ غصہ کھا جاتے ہیں, ان کی نیچر کے اندر ایک غصہ ہے. پرانے زمانے کے ماں باپ ہے نا, ہاں ہم ویسے ماں باپ نہیں اللہ کے فضل سے کہ اپنی اولاد کے اوپر خام خواہ غصہ کھائیں یا اس طرح کا معاملہ کریں. ہمیشہ کوشش کرتے ہیں سولوشن اینڈ پہ رہیں اور ایک علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں. لیکن یہ تربیت ہمارے ماں باپ کی ان کے ماں باپ کی نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں یہ پرانے بابے بھی جب کسی بچے کی شادی ہونے والی ہوتی تھی اس کو سمجھاتے تھے اپنی زنانی کو دبا کے رکھنے. یہ ٹوٹل ان کی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہوتا تھا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اولاد کے معاملے میں بھی کھچ کے رکھو, سرکار یہ کھچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اولاد سے دوستی کر کے چلیں گے تو تب معاملات چلیں گے, سیدھی سی بات ہے. تو اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں اس کی وجہ سے نماز اگر آپ کی رہ جاتی ہے جماعت سے تو ظاہر ہے ایک شرعی عذر ہے آپ کا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ جزا دے گا. باقی صبر ہی کرنا ہے, اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں. جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی اپنا عذاب بھگت کے. اگر وہ دنیا میں شرک کرتا ہو, شرک کرتا ہوا مرا ہے, پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اس کے شرک کی انٹینسٹی کیا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے اس کے سرکمسٹانسز کے اندر. جزوی شرک, کلی شرک ہے تو وہ تو قرآن میں واضح آ گیا کہ وہ تو معاف ہی نہیں ہونا اگر خدا کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. لیکن جو باقی جزیات میں شرک ہے وہ اللہ کی مرضی. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک کا جو فرق ہے. بٹ کوائن والا کام جائز ہے کہ ناجائز؟ میں تو شروع سے اس پہ یہ موقف رکھا ہوا کہ اگر گورنمنٹ اس کے پیچھے کوئی گارنٹی دیتی ہے آپ کو, جس طرح ہماری جو کمپنیز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے حکومت کی گارنٹی ہوتی ہے, کوئی ہینکی پھینکی نہ ہو جائے, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز اس کام سے آپ پرہیز کریں. باقی فی نفسی اس کام میں کوئی مسئلہ نہیں. کرنسی جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, اگر اس کے اندر سود اور جوئے والی انوالومنٹ نہ ہو تو سافٹ کرنسی, آلریڈی ہم کتنی کرنسی جو ہے وہ سافٹ والا پورشن استعمال کر رہے ہیں. اب تو بارٹر سسٹم بھی ختم ہو گیا, کوائن سسٹم بھی ختم ہو گیا, پیپر کرنسی بھی باہر کے ملکوں سے تو ختم ہو رہی ہے. اب تو کارڈز کے اوپر سارا معاملہ آ گیا. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے جس طرح کئی لوگوں کے ساتھ ہو گیا. سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیں؟ جی کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا چاہیے اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اور اسلامک بینک میں کھلوائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. باغی کسے کہتے ہیں؟ کیا 70 سال سے آئین پاکستان سے ماشاءاللہ کی صورت میں بغاوت نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے نا جی. اب 70 سال کی گراوٹ ہے, اس کو ٹھیک ہوتا ہے تو ٹائم لگے گا نا. بالکل ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور ساروں نے اس کے مزے لوٹے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی جب تک کوئی حکومت میں ہوتا ہے اس وقت تک اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. جب نکلتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو,
ہاں. اور جب دوسرا نکلا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں آئین کی پاسداری کے لیے لگا ہوا ہوں, میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہی پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس وقت اس کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اللہ سے ڈر, تیرے پہ بھی برا وقت آئے گا. اور دیکھ لیں اب, مجھے تو یہ باہر آتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. بالکل, یہ میری بات یاد رکھیے گا, مجھے بالکل یہ مستقبل قریب میں کوئی دور دور تک آثار نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں نا, اس وقت دوسروں کو آپ جو ہے نا وہ آگے لگا کے رکھتے ہیں, اور جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو بھائی سب نے حصہ ڈالا ہے اس میں, سیدھی سی بات ہے. اور یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں, آج چوراہوں میں بیٹھ کے, ہوٹلوں میں بیٹھ کے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے بزرگوں کے کیے ہوئے کارنامے ہیں. جس طرح فرقوں کے کیے ہوئے کارنامے ان کے بزرگوں کے, ان کی عوام اور آج کل کے لوگ بھگت رہے ہیں, اس طرح آپ کے بزرگوں کے جو کارنامے ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو یہ کچھ عرصہ لگے گا تو پھر ہی معاملات سیٹل ہوں گے. ہماری تو دعا ہے کہ سیٹل ہو جائیں. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نماز چھوڑنا بھائی. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے. اور اگر حقوق العباد میں لے آئیں تو قتل ناحق, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن حکیم, بخاری اور مسلم کی روشنی میں ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ الیاس قادری صاحب سے پوچھیں. حدیث میں تو صرف ناخن کاٹنے کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹنے کا حکم فرمایا. اور یہ 40 لیٹ سے لیٹ ہے. ویسے تو ہر ویک میں کاٹ لیے جائیں, لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے ناخن اور غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں. باقی وہ جو بتاتے ہیں نا طریقہ, دائیں ہاتھ سے شروع کر کے پھر دائیں پہ ختم کرنا ہے, یہ انہوں نے خود ہی لکھے ہوئے. پرانی قیمت میں مال موجود ہے اور قیمت بڑھ جائے تو ہم بڑھا سکتے ہیں. جی بڑھا سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف چور بازاری, ذخیرہ اندوزی وہ کرنا منع ہے. ظاہر ہے جب آپ کے پاس چیز پڑی ہے, اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بیچ سکتے ہیں. اگر آپ پرانی قیمت پہ بیچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ بڑی بھی قیمت پہ بھی بیچ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اسلام نے جو پروفٹ ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ آپ کتنا پروفٹ لیں گے, اور نہ یہ ہو سکتا ہے. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اسلام آباد میں جو منڈی ہے وہ I-10 کے قریب ہے. I-10 میں جو بندہ سبزی یا فروٹ بیچے گا اسے تو کرایہ بہت تھوڑا پڑ رہا ہے, 1.5-2 کلومیٹر کا. لیکن وہی سبزی اور فروٹ اگر F11 میں ایک بندہ جا کے بیچے گا تو اس کو کرایہ بھی 3-4 گنا پڑ رہا ہے, اور وہاں پہ دکانیں بھی زیادہ مہنگی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ یہاں سے 50 روپے کلو آلو اٹھائے, I-10 میں وہ 60 بیچ رہا ہے تو F11 میں بھی 60 بیچے. بھائی F11 میں وہ 100 روپے کلو بیچے گا تو تب جا کے اسے کوئی پروفٹ ہوگا. تو اسلام نے کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی ہے. صرف یہ کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے آپ نے کہ ساری مارکیٹ سے آلو اٹھا لیں اور اس کی قلت ہو جائے پھر اپنی مرضی سے اس کی قیمت بڑھائیں. لیکن اس کو انشور کرے گے ہمارے حکومتی ادارے. ہاں جی, اور وہ آپ کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں. وہ بس وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے, عوام کے لیے کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. کل دیکھیں, میں وہ رات کو دیکھ رہا تھا, 12 بندوں کی بینائی ضائع گئی ہے جعلی ٹیکے کی وجہ سے. لاہور کے اندر وہ 40,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کا ٹیکہ تھا, اجمیر شریف کا بنا ہوا. تو وہ 1200 روپے کا بیچ رہے تھے بغداد شریف والے. تو وہ ظاہر ہے پھر 1200 کا آپ کو پھر وہ یہی دیں گے نا. اس سے تو بہتر تھا اس میں پانی بھر دیتے, کم از کم اس کی بینائی تو نا بندوں کی جاتی. اب وہ چلی گئی ہے تو اب ساروں کو خیال ہے کہ جی یہ بک رہا ہے, جی سارے پورے پنجاب سے انہوں نے ریٹریو کر لیا ہے. بھائی اللہ کے بندو, جو ڈیمیج ہونا تھا, جن لوگوں کی بینائی ضائع ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا. پہلے تم لوگ کہاں تھے؟ اور یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. ابھی بھی میں ٹی وی پہ سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ جناب جی اتنے 1000 مقدمات درج ہو گئے ہیں بجلی چوروں کے خلاف. بہرحال میں جو اکثر کہتا تھا نا پوری قوم ہی چور ہے, تو اب آپ دیکھ لیں ہر جگہ ہی آپ کو بجلی چور نظر آ رہے ہیں. اچھا, وہ بجلی چوروں کے خلاف تو مقدمات ہو رہے ہیں, لیکن جن لائن مینوں نے وہ سارے ٹرانسفارمر لگا کے دیے, کنڈے لگا کے دیے, ان کی ٹرانسفریں ہو رہی ہیں. جی ٹرانسفر کر دیے, مطلب وہ بجلی خود تو نہیں کوئی چوری کرتا, عام آدمی مطلب بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے, مجھے بتائیں. تو یہ سارے لوگ بیچ میں انوالو ہیں. یہی چیز ہے. میرے گھر سے مسجد
1 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، ایک سائیکل خرید لیں. آج سے کچھ 10 سال پہلے ہوتا تو میں کہتا ایک موٹر بائک خرید لیں، اب آپ ایک سائیکل خرید لیں. تو 1 کلومیٹر آپ سائیکل 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، تو مسجد میں جا کے پڑھیں. اسلام کے اندر حقیقی تصوف کیا یہ لکھا ہے؟ تصوف تو اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ صوفیاء نے گھڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں اپنی، وحدت الوجود وحدت الشہود کی وضاحت کر دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اسلام کی توحید تو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسلام کی توحید ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. ہاں جی، اسلام کی توحید یہ ہے. یہ جو ساری کی ساری جو ان لوگوں نے کام کیے نا، فارغ تھے میرے بھائی تو یہی کچھ کام کرنے تھے، سیدھی سی بات ہے. جب آپ کے پیٹ میں روٹی بھی ہو، آپ دنیا کے حکمران بھی ہوں، گھر بیٹھے آپ کو وظیفے بھی لگے ہوئے ہوں، حکمران بلا بلا کے آپ کو خلتیں پہنا رہے ہو، تو پھر آپ کے دماغ میں یہی فطور اتریں گے نا کہ آپ نے بیٹھ کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے، فلاسفہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تو اس کو اپنے ساتھ حلال کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن و سنت کو پس پش ڈالنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، جب بیوی بنتی ہے تو اسے فتنہ بنا دیا جاتا ہے. بھئی یہ فتنہ جو ہے وہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے، آزمائش. یہ کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے، پازیٹو معنوں میں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا. قرآن میں ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے، بیویاں بھی فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا. اس میں ان کی برائی نہیں بیان ہوئی بھی. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انہیں بھی جہنم میں نہیں پھینکنا، نہ اپنے آپ کو. یہ مطلب ہے اس کا. جب وہ ماں بن جاتی ہے تو قدموں تلے جنت آ جاتی ہے. جی پہلے بھی قدموں تلے جنت ہی ہے. ہاں جی، ساس کی جنت اس کے بہو کے قدموں کے نیچے ہے، یہ ہمارا قول ذریعہ ہے. ہاں، اگر اس نے جنت کمانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اپنی بہو کی خدمت کر لے. اور بہو کی خدمت یہ نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دبانے، خدمت یہ ہے کہ اسے بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے تھے. ہاں، جو ماں باپ بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے اپنے بچوں اور بہو کے حوالے گھر کے معاملات کر دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، ان کو کپڑے بھی استری ہوئے ملتے ہیں، لیکن جو ہر کام میں لچ تل کے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائیں تو ان کی دنیا بھی برباد اور انشاءاللہ آخرت بھی برباد، کیونکہ اذیت دیتے ہیں نا پھر دوسروں کو. وہ تو ریٹائر ہو جائیں بس، کامیاب زندگی. تو حدیث میں تو آیا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جو حالات و واقعات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ ماں باپ کی جو جنت ہے یعنی ساس سسر کی، وہ اپنی بہو کے قدموں کے نیچے ہے. مراد یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں عذرائے تفنن کہ ریٹائر ہو جائے. قرآن میں جہاد کی 2 صورتیں آئی ہیں. نبیوں کے اتمام حجت والا جہاد، جی فساد فی الارض، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی درست ہے. اسی طریقے سے باقی ظلم کو مٹانے کے لیے بھی جہاد آیا نا، وہ بھی ہے. صرف اتمام حجت والا نہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے بھی. رومنز اور پرشینس کے خلاف جو جہاد ہوا ہے، نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں تو آپ نے صرف خطوط ہی لکھے تھے. اس کے بعد جو جہاد ہوا ہے تو وہ اسی لیگیسی کو آگے لے کر چلے ہیں. لیکن جہاں پہ بنو امیہ یا بنو عباس نے اپنے دور حکومت کے اندر ظلم کا نظام رکھا ہوا تھا، ان کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا تھا کہ جا کے دنیا سے جا کے جہاد اور قتال کرے. جس طرح جنات دنیا میں انسانوں کو نظر نہیں آتے، کیا جنت میں بھی انسان کو نظر نہیں آئیں گے؟ جی جنت میں بھی انشاءاللہ نہیں نظر آئیں گے. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دنیا میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. جنت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے. جنت میں ہر خواہش آپ کی پوری کر دیجیے گی. اگر ہم ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو قادیانی بھی تو کلمہ گو ہے. قادیانی بھئی آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کفر ان کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو جب وہ کافر ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اسی تو میں نے کہا تھا کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مانے تو پھر آگے بات چلے گی. اور یہ میں نے بات تعلیق بالمحال کی تھی کہ وہ کبھی بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جس دجال کو وہ پیغمبر مانے ہوئے ہیں ہم اسے دجال سمجھتے ہیں. اگر وہ ہمیں مسلمان مان لیں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے کہ وہ دجال ہے، اور یہ وہ کر نہیں سکتے. اس لیے آپ اس کی بجائے یہ دیکھا کریں کہ یہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں. انہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا ایک جھوٹی نبوت کی بنیاد کے اوپر، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے
ان کو کافر قرار دیا گیا تھا 1973 کے آئین کے اندر کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو بھی کہہ دیا, جب شاہ محمد نورانی صاحب نے کہا نا کہ یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں جی ظاہر ہے جب آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو تو ہم آپ کو کافر ہی مانیں گے. انہوں نے کہا منڈو انہوں شکر کرو میں نہیں سا, ورنہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی فارغ ہو جانا سی نال ہی لگ دے ہاتھی. ہاں نبی اسلام نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہارے مال تمہارے ساتھ جائیں گے, تو کیا اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سال ثواب کر سکتی ہے؟ جی سال ثواب تو ہوگا نا, سال ثواب تو ایک الگ سے ٹاپک ہے, بالکل کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے, علم کی بات, صدقہ جاریہ, اور جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے, اور صدقہ اور خیرات بھی جو کرتی ہے وہ پہنچتا ہے. سال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا دشمن کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے, مثلا سنائپرز وغیرہ؟ میدان جنگ میں تو آپ کر سکتے ہیں, گوریلا جنگ کی اسلام میں اجازت نہیں, حرام ہے, بالکل منع ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, حضرت معاویہ کے دور میں مسلمانوں کا رومن امپائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا, تو جب ایگریمنٹ مکمل ہونے میں 1 دن باقی رہ گیا تھا, ایکسپائر ہونے والا تھا, تو انہوں نے بارڈر پہ لا کے فوج بٹھا دی کہ کل شام کو سورج غروب ہوگا, ہم ان پہ حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے. تو ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے کہا میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس قوم سے معاہدہ ہے جب تک اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے ان کے اوپر آپ جنگ مسلط نہیں کر سکتے. وہ جو ہمارے ایک ایکس تھے نا ISPR کے اسپوکس مین, تو وہ کہا کرتے تھے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, تو میں نے ان کو بھی جواب دیا تھا بھائی اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام میں, محبت کے بھی اصول ہیں, تو اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں کر سکتے. اس لیے مولانا مودودی نے مخالفت کی تھی 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج داخل کی تھی کشمیر میں, کہ آپ یا تو اعلانیہ ان سے جنگ کریں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر آپ اقوام متحدہ کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں بندے ہوئے ہیں اور اندر خانے آپ نے گوریلا وار کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ کشمیر جہاد کا بھی رزلٹ جو نکلا ہے, ہم تو پہلے کہتے تھے اس طریقے سے جہاد نہیں ہوتا, جہاد ہوگا اعلانیہ. اب انڈیا ہم سے بدلہ اتار رہا ہے, جو کچھ وہ بلوچستان میں کر رہا ہے, اور آئے دن یہاں پہ کتنے کشمیری رہنما ہیں جن کو وہ چن چن کے قتل کروا رہا ہے. تو اب ان کا موقع لگا ہوا ہے, پیڑے کا من ہے پیڑے نتیجے. بخاری کی حدیث 2924 بحری بیڑے والی, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اب بحری بیڑا لکھیں اور انجینئر مدلی مرزا تو یہ ویڈیو کھول جائے گی. میرا دوست دیوبندی مجھے کہتا ہے کہ علماء کرام ساری رات بھی سوئے رہے, ہم ساری رات عبادت کریں, برابر نہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ علماء کرام ہو نا, علماء کرائم کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی. ہاں علماء کرام ہو, علم والے ہوں, بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس سے مراد یہ دیوبندی دوست ہے تو اسے کہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب پوری رات سوئے بھی رہنا, آپ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو, تو دیکھیں اس کی پھر دیوبندیت پھڑکے گی, وہ کہے گی وہ تو گمراہ ہے. ہاں ان کو وہ بھی آپ کے بزرگوں کو علماء کرام کو یہی سمجھتے ہیں. یہ دیوبندی علماء کرائم یہ لکھا کریں. ہاں یہ جو کہتا ہے نا علماء کا سونا لکھا کریں دیوبندی علماء کا سونا, کیونکہ بریلویوں کا جاگنا بھی آپ کے لیے لعنت ہے, ان کا سونا بھی لعنت ہے. ہاں یہ رحمت تو آپ کے اپنے علماء کی بات ہے, یعنی ایک فرقے کے علماء, اسلام کے علماء نہیں. آپ نے اکثر نالین مبارک کا بیج, اور اکثر نہیں, اللہ دے بندے ایک پروگرام ہی چلایا ہے, اکثر لگایا ہوتا ہے, کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اس میں ہی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, اکثر لگایا ہوتا ہے. ہم اہل حدیث مسجد میں زیادہ تر نماز پڑھتے ہیں جب سے ان کو یہ پتا چلا کہ ہم علی بھائی کے فالوور ہیں. آپ ہمارے فالوور ہے ہی نہیں ہیں, آپ نبی الاسلام کے فالوور ہیں. وہ ہم کو گستاخ صحابہ سمجھتے ہیں, تو سمجھنا تھا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ان کا اپنا. یار ان بیچاروں کا سٹیٹس یہ ہے کہ انہیں پاکستان کے کروڑوں لوگ گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو جب گستاخ صحابہ کہیں تو آپ ان کے کہیں ہم آپ سے بہتر ہیں, ہاں تم گستاخ رسول ہو, تو کہیں گے نہیں وہ ایویں الزام لگا دیں. انہوں کو پھر تسی بھی ایویں الزام لاندے ہو. ہوں تمہیں لڑ گئی ہے 2812 تو میں کیا کراں. دیکھیں اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ گستاخ رسول مرنا چاہتے ہو یا گستاخ صحابہ, تو آپ کہیں گے کہ ہم تو دونوں نہیں مرنا چاہتے, لیکن پھر بھی اگر ایک آپشن ہے تو گستاخ رسول تو نہیں مرنا چاہتے, کیونکہ ایمان ہی چلا جائے گا. تو اہل حدیث تو گستاخ رسول ہے ان کے نزدیک, میں کہہ رہا ہوں. تو انہیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس تکلیف کا. بھئی جب کروڑوں لوگ لاکھوں لوگوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں, تو لاکھوں لوگ
اپنے مقابلے پہ آئے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اگر گستاخ صحابہ کہتے ہیں تو اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہے. نہ سو ادھروں. اگر ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ یا عالم بنانا چاہیں تو کس مدرسے میں پڑھائیں؟ مدرسے تو بچا کے رکھو جی. اگر آپ نے تعلیم دلوانی ہے، الہدا انٹرنیشنل اچھا ادارہ ہے، وہاں آپ کروائیں. وہاں دین و دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ. آپ کی ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں ہے؟ اس کے لیے آپ میرا انٹرویو دیکھیں، میں نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کیوں رکھا ہے اہل سنت. اللہ تعالیٰ انسان کی قیمتی چیز کی آزمائش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے قیمتی چیز کی آزمائش ہوگی تو تب اس کے اوپر جنت ملے گی نا. جو چیز چھوڑنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی تو پھر اس کا بدلہ بھی تو اس بڑے لیول کا نہیں ہوگا نا. نبی الاسلام کی بداعت سے پہلے ان کے والد کے سر پر بادل چلتے تھے. اس طرح کی کوئی باتیں صحیح سند سے ثابت نہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ عموماً تو سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کریں، لیکن جہاں کہیں مجبوری ہو یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹوں سے بچنا آسان ہو جائے ایز کمپیئر ٹو بیٹھ کے، تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے. یہ کہتے ہیں جی سنت کا لفظ کیوں بولا؟ بھائی بخاری میں موجود ہے. نہیں جی وہ ایک دفعہ عمل کیا ہے. بھائی ایک دفعہ بھی اگر نبی الاسلام نے کوئی عمل کیا تو وہ سنت ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی سنت بیٹھ کے پیشاب ہے، لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے. یہ بہت بڑی سہولت ہے. اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں جامع ترمذی سے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی. بالکل اما عائشہ نے ٹھیک کہا ہے، نبی الاسلام کا عمومی عمل یہی تھا، ہمارا بھی عمومی عمل یہی ہوتا ہے. لیکن ترمذی کی اس حدیث سے آگے امام ترمذی نے ایک اور چیپٹر باندھا ہے جس میں لکھا ہے اس معاملے میں رخصت کا بیان، اور وہاں پہ بخاری کی وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور امام ترمذی نے عقیدہ بتایا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے. یہ پہلے والا چیپٹر لیتے ہیں، اس کے بعد والی حدیث لیتے ہی نہیں ہے. وہ تو ہم نے آپ کو پھر پورا دین بتانا ہے نا. کسی سے اگر گناہ کبیرہ ہوتا دیکھ لیں جس کے بتانے سے اس کے گھر اجڑتا ہو، تو کیا اس صورت میں بھی گھر بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ ہاں اس لیول کے اوپر آپ جھوٹی قسم نہ اٹھائیں، آپ مطلب کوئی درمیان کا راستہ اختیار کریں نا. جھوٹ جن مواقع پہ بولا جا سکتا ہے ان میں سے ایک موقع بھی ہے صلح کروانے کے لیے، تو آپ بول سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے بعد میں. لیکن یہ سارا جھوٹ اس وقت ہے جب کوئی رشتہ بنا ہوا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ ابھی کرنا چاہ رہا ہے اور آپ سے مشورہ مانگے، پھر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ورنہ آپ خائن ہوں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے. کیونکہ جو بندہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ اپنی امانت آپ کے سپرد کرتا ہے. تو آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنی بیٹی کا بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بتا دیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ. میرا بھائی باہر کے ملک گیا، میرے گھر والے اس کا صدقہ دیتے ہیں، گھر والے اس کی تصویر سے گھما کر دیتے ہیں. اور یار یہ تو بس ہندوؤں سے ہی سیکھ لیا نا، گھمانا تو کوئی ضروری نہیں. بھئی جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اسے تو پتہ ہے. خام خائی. عبداللہ ابن عباس قرآن کی آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. عبداللہ ابن مسعود ہے آپ کے نزدیک قرآن میں تعریف ماننے والا کافر ہے؟ نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی الاسلام نے دعا کے طور پر تعلیم کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے. رجوع ہمیں اس طرح ملتا ہے انڈائریکٹلی کہ ان کے شاگردوں نے جو قرآن قرات ٹرانسفر کی ہے امت کو، امام حفص کی جو قرات ہے، جو ہم عموماً جس قرات میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو 7 قرات میں، وہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کیا ہے، اور اس میں آخری 2 صورتیں موجود ہیں. تو یہ کسی کو لگ سکتا ہے معاملہ. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آخری 2 صورتیں نبی الاسلام نے تعلیم نہیں کی ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام پہ جادو ہوا تو یہ دعا کے طور پر کلمات نازل ہوئے. باقی صحابہ کرام کا موقف تھا یہ قرآن کا حصہ ہے، اور باقی صحابہ کا موقف بھی درست تھا. لہذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پہلے غلط تھا اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا. مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی مقدار کتنی؟ 4.5 ماشے صرف چاندی کی. ابو طالب کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع میں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. قرآن پڑھ کر کسی مردے کو بخشنا کیسا ہے؟ مردے کے لیے صرف آپ دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، قرآن پڑھ کے بخشنا کوئی ثابت نہیں. کیا نیک لوگوں کا وسیلہ جائز ہے؟ جی، نیک لوگوں سے جا کے دعا کروانا یہ وسیلہ جائز ہے. ہاں جو دنیا سے چلا جائے پھر اس کا واسطہ وسیلہ نہیں ڈالا جا سکتا، اسی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. وسیلے کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو دیکھ لیں، وسیلے کے نام پہ دھوکہ. وسیلے کو ہم مانتے ہیں
لیکن وہ وسیلہ جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا، قبرستان جا کر والدین کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں؟ بھئی وہی دعا مانگنی جو قبرستان کی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اور ماں باپ کے لیے تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو مل جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. نماز جنازہ میں 7 صفوں سے زائد صفیں ہوں تو کیا طاق کرنا؟ یہ بس پبلک میں مشہور ہے طاق کرنا. صحیح مسلم موجود ہے، نبی الاسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی جس میں 2 صفیں تھی، تو آپ نے وہ توڑ کے 3 نہیں کی ہیں. یہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا توڑ کے 3 کرتے ہیں اور طاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک اگلی صف میں جگہ ہے آپ پیچھے لادہ صف نہیں بنا سکتے. کیا اقامت جس امام کے لیے پڑھی جائے تو اس امام کے علاوہ کوئی دوسرا امام؟ بھائی اقامت امام کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہاں جی، کوئی بھی امام پڑھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں ٹیٹو بنوانے پر پابندی ہے لیکن احادیث میں صرف عورتوں کو منع کیا گیا ہے، مردوں کو منع کیا؟ جی مرد بھی منع ہے. یہ عمل جو ہے وہ عموماً عورتوں کے لیے ذکر اس لیے ہوا کہ عورتوں میں زیادہ یہ فیشن والا معاملہ ہوتا تھا، خوبصورت دکھنے کے لیے ٹیٹو بنوانا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے وہ جائز ہو گیا. چونکہ عورتیں عموماً وہ کام کرتی تھی اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، مردوں کے لیے بھی منع ہے، اتفاق ہے اس کے اوپر. اب جو پرانے آپ بنوا چکے ہیں انہیں ختم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ختم ہونے ہیں، خام خواہ زخم کر بیٹھیں گے اپنے آپ کو، وہ توبہ کافی ہے. جب زندگی، موت، رزق، کامیابی، ناکامی تک کا علم اللہ کو ہے، پھر یہ آزمائش کیسی ہے؟ اس کے اوپر تو میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ڈیسٹنی، مسئلہ تقدیر لکھیں. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اختیار دے کر بھیجا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے نا، یہ اللہ کے علم کے ہم و پابند نہیں ہو گئے ہوئے. اللہ کو تو اپنے علم سے پتا ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے علم میں تو چونکہ اس لیے تو نہیں یہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے. اچھا، وہ جو کرنا تھا وہ آپ اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں. ہر کام آپ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، ادھر بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں. خام خواہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں الگ بات ہے. تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے. اور ہماری زندگی بھی تجربے سے یہی بتاتی ہے. ہاں، چند چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. ہم اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے، اپنے جسم کی رنگت، اپنی آنکھوں کا کلر، یہ ساری چیزیں اللہ نے تقدیر سے دی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ٹیسٹ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس میں بندے ڈالنے ہیں. اگر بغیر ٹیسٹ کیے ڈالیں گے تو قیامت دن آپ نہیں کھڑے ہو جانا تھا، یا اللہ ایک بار منو زما کے تے ویکھدا. ہاں ٹھیک ہے، تیرے علم وچ میں جن بھی سا، لیکن ہو سکتا ہے میں نہ اس طرح دے کام کردا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حجت تمام کی ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نے رسول کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ اللہ کے خلاف کو حجت نہ رہے قیامت والے دن. یہ سورہ النساء کی آیت ہے کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی کہ کوئی شخص اللہ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کیا قرآن کو عربی سیکھ کر پڑھنا ٹھیک ہے یا بغیر عربی؟ دونوں کام کریں، عربی بھی پیرلل میں سیکھیں اور جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ویل انوینٹ کرتے کرتے ہی مر جائیں. اور دوسرا، آپ عربی سیکھ بھی لینا. کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے آپ کی عربی ماننی کوئی نہیں. انہوں نے کہنا سانو ساڈے بابے دا ترجمہ دسو. تو بہتر ہے کہ آپ ان کے بابوں کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور پیرلل میں عربی آپ نے شوق کے طور پہ سیکھنی، وہ ضرور سیکھیں. سورہ لقمان میں 5 وعدے ہیں اور آج کی تحقیق کے درمیان جو تضادات ہے، کوئی تضاد نہیں. آپ علم نجوم کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا نا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کہاں پہ موت آئے گی، کس سرزمین میں وہ مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یا اسی طریقے سے بارش کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کوئی شخص بھی فزیکل انسٹرومنٹ کے بغیر ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. مثلا آج ہے 24 ستمبر 2023، کوئی انسٹرومنٹ دنیا کا یہ بتا سکتا ہے کہ 24 ستمبر 2024 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ یہ اللہ کے پاس ہے. لیکن انسٹرومنٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ 30 ستمبر کو بارش ہوگی کہ نہیں. وہ ظاہر حساب لگاتے ہیں، وہاں سے بادل چل پڑے ہیں اور یہ ہوگا. یہ فزیکل علم ہے. زمین کے نیچے پانی فزیکل علم ہے، انسٹرومنٹ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے فزیکل علم ہے. قرآن جس کی بات کر رہا ہے نا، وہ یہ نہیں کوئی جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے یا خوشبخت. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی تمہیں پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن کچھ کافر ہوتے ہو کچھ مومن. دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ مومن ہے یا کافر ہے.
یہ بعد میں کیا بنے گا، یہ تقدیر اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کہا کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پہ عتبہ کی ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی ہوگی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ذرا بھی اس جگہ سے ہٹی نہیں، وہیں پہ لاشیں اگلے دن ان کی پڑی ہوئی تھی. اب یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. ہاں یہ والا کسی کے پاس نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا، جبکہ غلام سعود سعیدی نے یہ کیا لکھا ہے، ابو حیثمہ لکھا ہے. تو دونوں کیا ایک ہی صحابی کے نام ہے؟ ہاں تو ایک ہی صحابی کے نام ہوں گے، ہو سکتا ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. سیکولرزم کا لفظی مطلب ہی لادینیت ہے، تو آپ کو نہیں لگتا جب آپ یہ الفاظ میں او میرے بھائی ان چیزوں سے باہر نکلے ہیں، اس طرح کی ہم آپ پہ یہ چیزیں اس طرح نہ کیا کریں خدا کے لیے. جب میں کوئی بات بول رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے وہ ایک دیندار بندہ بول رہا ہوتا ہے اور اسے ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے تو آپ لوگوں سے تو اپنا اسلام نہیں منوانا، آپ کے بزرگوں کا اسلام ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہو رہا، تو ہم آپ کو اپنا اسلام کیسے ثابت کریں گے ان لوگوں کے ماننے والوں کو جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. تو یہ سیکولرزم کی جب ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ سیکولرزم وہ تو پھر ڈیموکریسی کی بھی بات ہوتی ہے. تو یہ سارے آپ کی مذہبی جماعتیں تو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھیں ڈیموکریسی تو اسلام میں کفر ہے آپ کے نزدیک، آپ کے بزرگوں کے نزدیک، تو وہ آپ کو بتائیں گے اسلامک ڈیموکریسی جائز ہے. تو سرکار اسلامک سیکولرزم جائز ہے. نہیں سیکولرزم تو ہوتا ہی لادینیت ہے. تو سر ڈیموکریسی بھی تو لادینیت ہے، ان سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مرضی کہ وہ چوز کرے، یہ تو اللہ کر سکتا ہے. پھر ہم نے قرارداد مقاصد میں لکھا کہ پاکستان کے عوام اللہ کے اس حق کو استعمال کریں گے شریعت کے دائرے کے اندر قرآن و سنت میں. جی اسی طریقے سے سیکولرزم قرآن و سنت کے اندر کہ ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے پاکستان میں. آپ کسی سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو قتل نہیں کریں گے. آپ قادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف ہے، ہم ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، نہ کہ یہ کہ ان کی عبادت گاہیں توڑنا شروع کر دیں، انہیں قتل کرنا شروع کر دیں. تو بھائی اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. احمد بریلوی نے تو دیوبند اور اہل حدیث کو بھی کافر لکھا ہوا ہے. ہاں تو ٹی ایل پی کی حکومت آنے دیں تو بچنا انہوں نے بھی کوئی نہیں. ہاں جو آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کے جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. مجھے ایک اہل حدیث عالم نے کال کی جی ممتاز قادری کا جنازہ میں پڑھا دوں. میں نے کہا یہ اپنا جنازہ پڑھاؤ گے تم اگر تم اس کا جنازہ پڑھاؤ گے، کیونکہ وابیو تم لوگ ممتاز قادری آج قبر سے نکل آئے نا تو تمہیں بھی ٹھوکے گا، کیونکہ تم گستاخ رسول ہو اس کے نزدیک. تو تم اپنا جنازہ پڑھنا چاہ رہے ہو. جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان لوگوں کو تم سپورٹ کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. یہ تم لوگوں کو بھی قبروں میں پہنچا کے رہیں گے. تو یہ میرے بھائی اللہ سے ڈر جائیں کہ کوئی اسلامی حکومت یہاں پہ آ جائے. توبہ توبہ توبہ. اسلامی حکومت نہیں جی اتنے آنی، اتنے بریلوی حکومت، دیوبندی حکومت تے وابی حکومت آنی، اسلامی حکومت نہیں جی آنی. جو تک فرقے نیچے مک دے جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یوٹیوب کی ارننگ جو بغیر فوش اور میوزک کے ایڈز آتے ہیں، جی اس طرح کے کوئی آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں. اس طرح کا طریقہ بھی یوٹیوب نے تو کوئی ایجاد نہیں کیا. وہ زیادہ کیٹیگری ڈیفائن کرتا ہے، لیکن اس کی حالت بھی یہ ہے کہ آپ شیونگ بلیڈ کا اشتہار بھی اس میں بھی عورت گھسائی ہوئی ہے. تو اس طرح کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہو سکتی، صرف پروڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے. والدین کی بات ماننا اور والدین کی اطاعت میں کوئی فرق ہے؟ جی اللہ رسول کے احکامات کے اندر آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. جہاں اللہ رسول کی نافرمانی کرے، مثلا وہ کہیں جی زنانی چھوڑ دے، تو اس میں آپ بات نہیں مانیں گے، یہ ظلم ہے. اور اگر ماں باپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو انہیں کہیں کہ تمہاری بیٹی کو اگر اسی طریقے سے اس کے داماد کے ماں باپ مشورہ دیں کہ بھی اس کو چھوڑ دیں تو کہیں گے نہیں، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کس حد تک جائز ہے؟ فراڈ ہے جی ٹوٹل یہ پیری مریدی کا سسٹم. ابھی بھی نہیں یقین آ رہا آپ کو؟ تو ہم ڈائریکٹ ہاتھ لگن گے پھر یقین آئے گا. بیعت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کی. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشی مناؤ. بائی کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو. ہم نے سب کچھ اللہ کے آگے بیچ دیا. نبی علیہ السلام کی خلفائے راشدین کی جو بیعت تھی وہ حکومت کی بیعت، اللہ کے احکامات کے انڈر بیعت تھی. یہ جو پیری مریدی کی بیعت ہے اس کا نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے کہ ان کی بیعت کی جائے، اور نہ یہ کوئی اللہ رسول کا ہمیں بتاتے ہیں. یہ تو اپنے بزرگوں کے سلسلے لے کے چل رہے ہیں. سگریٹ کی کمائی حلال ہے؟ جی غلط ہے جی. نشہ آور چیز میں
تو نہیں آتی ہے، لیکن دوسری کیٹیگری میں آتی ہے نا، سلو پوائزننگ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. صدقہ جاریہ کی کتنی اقسام ہے، بے شمار قسمیں ہیں جی. کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی، علم کا صدقہ جاریہ ہے، مال کے ذریعے صدقہ جاریہ ہے، آگے آپ جتنی چیزیں اس کے نیچے لے آئیں وہ آ جاتی ہیں. اگر بدکاری کا خطرہ ہو تو کیا غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنا جائز ہے؟ جی حرام ہے جی. قرآن میں ہے کہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. اگر غیر فطری طریقہ آپ سمجھتے ہیں پاک دامنی ہے تو پھر ضرور کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کے اوپر مسٹربیشن پہ جب بات کی تھی تو میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. اللہ پاک ایسا کیوں چاہتا ہے کہ انسان کو بنا کر کچھ کو جنت اور کچھ کو دوزخ میں ڈال دے؟ بھئی اللہ کی مرضی، ول آف دا گاڈ ہے. جنت میں پہنچ جائیں گے پھر پوچھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو بھائی جس نے آپ کو دھکا دے کے پانی میں پھینکا ہے نا، اور ایک بندہ دریا کے کنارے آپ کو آواز لگا رہا کہ ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے، آپ کو نہیں، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، پہلے دسو منو تکا کیوں دیتا، تو ڈوب جاؤ گے سرکار. تو وقت کا پیغمبر بھی کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو جنت تک پہنچ جاؤ گے کنارے تک. جب کنارے پہ لگ گئے تو پھر اللہ سے گلا کر لینا. ادھر کسی نے یہ گلا کرنا جڑا جنت پہنچ گیا اور کہنا شکر ہے جی یاد ہے ہی، بالکل صحیح، تیرا پلان بالکل ٹھیک سی. ہاں ایتھے ہی سارے تماشے نے. اگر والدین سنت کے مطابق داڑھی رکھنے نہیں دیتے تو ان کو وہی کہیں کہ تسی تو شاہی کوئی نہیں. آپ نے کہا تھا جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. شرک، جو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ نماز چھوڑنے کو بھی شرک کہا گیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 69، سورۃ نمبر 25. شرک، بدکاری اور قتل ناحق سے کوئی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ لکھا ہوا جی، توبہ کافی ہے. ہاں جب آپ توبہ کر لیں گے پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں گی نا وہ آپ نے پڑھنی ہے. جو اسلامک بینکنگ آفر کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے؟ کریڈٹ کارڈ تو وہ کوئی نہیں آفر کرتے جی. یہ کون سا اسلامک بینک ہے جو کریڈٹ کارڈ آفر کر رہا ہے؟ اس میں پھر کوئی سود والی چیز نہیں ہوگی. کریڈٹ کارڈ کس طرح آفر کریں گے؟ وہ پیسے کے بدلے پیسے تو لے ہی نہیں سکتے. اسلامک بینک والے تو پرسنل لون بھی نہیں دیتے ہیں، وہ تو کموڈٹی کے اگینسٹ آپ کو قرضہ دیتے ہیں. یہ آپ کو غلط بتایا کسی نے. فقہ پر اختلاف کس حد تک جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جی وہ لے لیں. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. ڈالر کو کم دام پر لے کر مہنگے دام میں بیچنا، اگر گورنمنٹ اجازت دے تو یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اب گورنمنٹ نہیں اجازت دے رہی کہ کوئی شخص ضرورت سے علاوہ ڈالر سٹورز کرے تو ظاہر ہے پھر یہ غلط ہو جائے گا. ہنڈی کا کاروبار بھی غلط ہوگا. بالکل اس طرح نہیں آپ کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ کسی کے پاس سونا گھر پڑا تھا اور سونے کی قیمت چڑھ گئی تو اب وہ حرام ہو گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. حرام نہیں ہوگا. ہر وہ مذہبی عمل جو سنت نہیں ہے اسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ جی دین کے اندر اگر کوئی داخل کیا گیا ہے، جیسے ہر روز روزہ رکھنا، جی یہ تو بدعت ہے. نبی اسلام نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، تو یہ بدعت کیا ہے؟ یہ تو گناہ ہے. روزانہ روزہ رکھنا خلاف سنت ہے. اکثر نماز پڑھتے ہوئے آگے سے گزر جاتا ہے تو کیا نماز توڑ کر؟ نہیں، نماز تو آپ کی نہیں ٹوٹے گی، وہ گناہگار ہوگا. آپ نے اسے روکنا ہے یا سامنے سترا رکھے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، نمازی کے آگے سے گزرنا. جس طرح آپ نے سنی وہابی دیوبندیوں کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتوں پر گرفت کی ہے، اس طرح شیعہ کی نہیں کی. جی شیعہ کی کتابوں میں سے لے انشاءاللہ گرفت کریں گے. ابھی تک جتنے لوگ لے کے آتے ہیں نا وہ ان کتابوں کو اون نہیں کرتے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے، تو اس لیے پھر میں چک جدو پانا نا پھر صحیح طریقے نال پانا وا. ہاں اس واسطے کمزور چک نہ پواؤ میرے کو. تو ابھی تک میں اسی لیے بڑے یعنی اہتمام سے ان معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہوں نا. شیعہ کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی حسن عسکری کے بیٹے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، اہل سنت کے ہاں تو یہ چیز ثابت نہیں ہے. باقی امام مہدی کے اوپر تو متفق ہے. کیا کسی غیر اسلامی ملک میں نوکری کے لیے جانا جائز؟ سارے غیر اسلامی ملک ہیں. پاکستان بھی مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک تو نہیں ہے. بھئی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے وہ اسلامی ملک ہوگا؟ یورپ اور امریکہ اسلامی ملک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے. بڑی گہری بات میں نے کی ہے.
چند ایک چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا. ادروائز یہاں سے بھی جو مسلمان ہیں نا وہ جان بچانے کے لیے ان ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کا دین آپ چھوڑ دیں. امام حنیفہ از ویک, یہ کیا لکھے, اور آنےسٹ نریٹر ان حدیث. جی حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, مسئلہ 197 میں نے ڈسکس کیا. کفری کلمے کا دفاع کرنے والے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ جو تو دفاع کرتا ہے اس کے پیچھے میں کبھی بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہتا. میں نے کب کہا کہ جو کہ تھانوی رسول اللہ جائز ہے کہنا اور کہلوانا, اس کے پیچھے نماز درست ہے, یہ تو میں نے کبھی نہیں کی. وہ تو انکار کرتے ہیں, اور اگر وہ اقرار کر کے اس کا دفاع کریں اور کہ یہ بالکل ٹھیک کام کیا تو بالکل نماز نہ پڑھیں. بالکل نہ پڑھیں, کس نے کہا؟ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اب ان فرقہ بازوں کی چیخیں نکلیں گی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام علماء واقعی چیخ رہے ہیں, تو آپ کو کشف ہو جاتا ہے. نہیں, کشف نہیں ہوا مجھے, ظاہر یہ نیچرل چیز ہے نا. جب ان کی دم کے اوپر پاؤں آئے گا تو یہ دیکھیں نا, بڑا برا وقت آیا جانا ہوتا ہے. یقین کرو انہوں نے کہتے سوچا سی, یہ تو جو کچھ مرضی ممبر سے بیان کر جائے ان کو پوچھ ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ آیت حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ لے کہ یہ کہاں لکھا ہے. ہاں, تو یہ الٹیمیٹلی چیخیں تو نکلنی تھی, یہ تو ہونا تھا. یہ کشف والا معاملہ نہیں ہے. ایک امام صاحب کے پیچھے نماز مغرب ادا کی, وہ رکوع سجود والی تسبیحات بھی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں, جہر نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا, کیا وہ بطور سزا تھا یا اللہ نے ان کو زمین؟ بھائی زمین کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا, کوئی سزا ضرور نہیں ہے, معافی ہو چکی ہے. یزید کیا خلفاء میں شامل ہے؟ جی خلفاء میں اس اعتبار سے تو شامل ہے کہ وہ حکمران ہے, لیکن جو خلافت کی جو ایک ٹرم ہے نا, ایک متبرک ٹرم, اس میں تو خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی ہیں. اس میں تو یزید کے والد صاحب بھی خلیفہ نہیں ہے, وہ ملک ہے, بادشاہ. ایک عورت دوران عدت گھر سے کسی ضروری کام کے لیے نکل سکتی ہے, مثلا بازار سے کوئی چیز لینا, فوتگی پہ؟ نہیں جی نکل سکتی جی, بالکل. باقی لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, نہیں نکلے گی, الا یہ کہ بیمار ہوگی اتنی اور آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا, وہ ایک الگ بات ہے. اپنے پیچھے بھی کسی کو تیار کریں جو فرقوں کی دکانیں بند کریں. بھائی دکانیں بند کر کے کھولنے سے تیار کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ آگے لیگیسی کو لے کے چلے. ہم نے تو کوئی لیگیسی چھوڑی نہیں, ہم تو خود نبی اسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں, تو یہ تو سب نے کام کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور دوسرا, آپ بندے اس لیے تیار کرتے ہیں تاکہ آپ نیشن کو ٹرانسفارم کریں, تو ہم نے آلریڈی کر دیا اللہ کے فضل سے, یہ مشن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب تو یہ ہے کہ یہ جو نیشن تیار ہوئی ہے اس نے اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اللہ نے بندے اپنے اٹھانے ہوتے ہیں. مولانا مودودی نے سوچا تھا کہ میرے بعد ڈاکٹر اسرار میری لیگیسی کو لے کے چلیں گے, یا مولانا اسحاق صاحب لے کے چلیں گے. یہ اللہ نے اپنے بندوں کو اٹھانا ہوتا ہے. کیا ہم صرف ایک رسم کی نیت سے ختم کل کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں. جو آپ کے اختیار میں آپ یہ کام نہ کریں. خالی آپ ویسے صدقہ اور خیرات کریں میت کی طرف سے, رسومات نہ کریں. سجدوں میں رفع الیدین جائز ہے, کر سکتے ہیں. فضیلت وہی ہوگی جو رفع الیدین کی ہے, ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ملنا. نبی علیہ السلام سے عمومی سجدے میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام سے چونکہ ثابت ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں. کچھ حدیثیں بھی ہیں, ان حدیثوں کی صحت کے اوپر اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہ کرنے والے کو کریہ ماننے والی حدیث کا حوالہ بتا دیں. یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کے اندر موجود ہے. جز رفع الیدین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین, اس میں جتنی کریٹیکل روایتیں وہ اس کلپ کے اندر میں نے ڈسپلے بھی کروا دی ہیں. یہ کتاب ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے. اس کا ریفرنس میں نے ریسرچ پیپر میں بھی دیا ہے, 8 نمبر ریسرچ پیپر, اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گے. وہ والدین اگر ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہوں یہ کہہ کر کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں, لیکن اولاد ملک میں ہی رہنا چاہتی ہو, ملک کا ملک میرے بھائی ملک کا سوچنا ہے تو باہر جاؤ. ہاں لاؤ اس کے اندر آکسیجن بھرو. ادھر بیٹھ کے آپ مجھے بتائیں آپ کا باپ بیمار ہے, زندگی موت کی کشمکش میں ہے, تو اسے بھائی ہاسپٹل اٹھا کے لے کے جائیں گے نا. یہ تو نہیں کہیں گے میں اس کی خدمت ادھر کروں گا. تو اس وقت ملک کی تو حالت یہ ہے کہ ملک وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اسے ڈالرز چاہیے اور وہ باہر سے آئیں گے. بھائی اب یہ سارے بزرگ فیل ہو گئے ہیں جی, جو مسلح اٹھا کے تو سونا نکالا کرتے تھے. ہاں کیسے فیل ہوئے جے؟ سب سے زیادہ بزرگ اتنے جائے پاکستان سارے فیل جائے. ہاں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਆਇਆ ਜੇ ਗੋਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾ ਤੋ ਸੋਨਾ, ਮੁਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨਾ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ 1000 ਸਾਲ ਤੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਦੇ ਗੋਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੋਰੀ। ਇਹ ਗੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਗੋਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ کہ بھئی جنہاں لوگوں کے بارے تسی کرو دعوے کیتے ہوئے سن، یہ غوری تو انہوں تے سٹنے چاہیے نے، فراڈیاں ہوتے کیوں بھی ہن کیوں غوری کیوں ہن بابے کتے گئے؟ بھائی ہن ہی بابے نو کام آنا چاہیے سی نا جدوں برا وقت آیا ہے۔ ہاں برا وقت آیا تے آدھے جی آئیے میں رکو آیا جے غوری، شاباش ہے بھائی، گل کرنے لی کرو۔ جو قاری حضرات قرات کے دوران نماز میں وقف لازم والی آیات پر وقف نہیں کرتے اور روانگی سے پڑھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف لازم قرآن میں ضرور لکھا ہوا ہے لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن نے سجیسٹ کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی کوئی غلطی سے کوئی چیز ایسی لازم نہیں آتی ہے، بے فکر رہیں، آپ کنٹینیوسلی بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ سورہ نصر میں بھی پڑھتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ بعض ادھر وقف کرتے ہیں، بعض ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو وقف اور یہ باقی ساری چیزیں یہ عربی لنگوسٹک میں پریفریبل ہے کہ یہاں پہ وقف کر لیں، نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے فکر ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس طریقے سے جہاں لا پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی روک بھی لے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب میں فرق نہیں پڑتا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث 4131 کے اوپر ایک راوی پر اعتراض ہے، بقیہ بن ولید جی، اسی لیے میں نے جب امام حسن کا قاتل کون، میری ویڈیو ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے، اس کے آخری 20-25 منٹ میں نے اسی راوی کے اوپر بحث کی ہوئی ہے اور پورا بتایا، امام مسلم کے مقدمے سے بتایا اللہ کے فضل سے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا بیٹا باپ پہ حق رکھتا ہے کہ وہ باپ کے غلط کاموں سے اسے روکے؟ صرف سجیسٹ کر سکتا ہے، حق اس طرح کا نہیں رکھتا، وہ اپنی اولاد پہ آپ رکھ سکتے ہیں، ماں باپ کو صرف سمجھائیں گے۔ اضطراب کی کیفیت سے باہر کیسے ہے؟ دل کو سکون نہیں آ رہا تو کون سا ذکر کیا جائے؟ اب ہر بندے کی اضطراب کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے بھائی، کسی کو اپنے پیپروں کی ٹینشن ہے، کسی کو نوکری کی ٹینشن ہے، کسی کو رشتے کی ٹینشن ہے، کسی کو بے اولادی کی ٹینشن ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، انہی چیزوں کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ ذکر کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ذکر کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، میری کلپ بھی ہے اس کے اوپر۔ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کارل مارکس کو کہا ہے کہ وہ نبی نہیں مگر اس کے پاس کتاب ہے، جیسا کہ یہ شعر میں ابلیس کی مجلس شورا میں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک یو ہیو مس انٹرپریٹیڈ؟ نہیں جی بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ ڈاکٹر اقبال کو بابا مانے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ان سے ہو گیا، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے غلط نہیں کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میں نے انہیں کرٹیسائز نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، بالکل صحیح تعریف کی ہے انہوں نے۔ اچھا اب آ جائیں ابلیس کی مجلس شورا میں جو ہے یہ تو ظاہر ہے شاعر نے جب اپنی تھاٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار وہ کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جواب شکوہ، اب شکوہ میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب کیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرف سے؟ نہیں، شاعر خود سوچتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا، اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا۔ تو یہ جواب شکوہ کا شعر فٹ ان بیٹھتا ہے مسلم شریف میں۔ اچھا اسی طریقے سے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمائی ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا اللہ تعالیٰ
اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا. یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی. تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا. تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کی ہے. بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا 3 نمبر شاگرد ہے نا، اس کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال نے. وہ ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا، یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا، کہ اس کا چیلا نمبر 1 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 2 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 3 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 4 یہ بولتا ہے، چیلا نمبر 5 یہ بولتا ہے، پھر اینڈ پہ بڑا ابلیس بھی بولتا ہے. تو یہ کہیں ڈاکٹر اقبال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا تخیل ہے جس میں انہوں نے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا. تو میں نے جو وہ کیسر راجہ بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی، اس میں یہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں. خدا کے لیے وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک تھنکر ہیں، فلاسفر ہیں، اچھے شاعر ہیں، مذہبی پیشوا نہیں ہے. میں ان کی ذاتی زندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، ورنہ پھر کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی کہ کسی کے دل میں میل آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے، یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال عاشق رسول سی ہوتی داڑھی نہیں سی. اندازہ کرو، یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی شخص کا نبی الاسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا، یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے پیچھے چلنا ہے. نبی الاسلام کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں، شاعری کی ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تعریف کی. تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھے، مذہبی پیشوا نہیں تھے. یہ لادہ بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے. میں مولویوں سے پوچھتا ہوں، تم لوگ انجینئر صاحب سے تو ڈگری مانگتے ہو، ڈاکٹر اقبال کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری ہے؟ اسے تو آپ علامہ اقبال کہتے ہو. یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں تو انہیں علامہ سے بھی بڑی چیز مانتا ہوں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن پھر یہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ نہیں جی اچھی بات جس کی بھی ہے لے لینی چاہیے. ہاں یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے نا، ڈگریوں کو بعد میں دیکھیں. علامہ اقبال بھائی کسی مدرسے کی ڈگری ہے، وہ ڈاکٹر اقبال ہیں، ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے، گوروں سے علم حاصل کیا ہے. اجمیر شریف سے، بغداد شریف سے انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور وہ اس بڑے لیول پہ جو پہنچے ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر اقبال کا اگر ایکسپوئر یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اتنی بڑی پرسنالٹی وہ کبھی بھی نہ بنتے. اس زمانے میں جرمنی تو ایک سمجھ لیں ایک گڑھ تھا، اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پہ پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے وہ ان کی بکس بھی پڑھتے تھے. پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی، ان کے ٹیچرز میں بھی بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیا اور بڑے اچھے انداز میں. جس طرح آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، اسلام تو میرا شوق تھا. الحمدللہ میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی، تمام فرقوں کے علماء کو سنا، پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا. تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں، کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے؟ بھئی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی. جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں، اگر نکل آئے تو مان لیں. اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ، لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں، میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی، تو بھائی آپ کافر ہو جائیں گے. اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے. ہاں کیا دیوبندی عوام الناس ڈاکٹر طاہر القادری کو عالم مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دجال ہے، الیاس قادری دجال ہے. تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ، یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نیچے بچ دی. جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فالو کرتا ہوں.
تو سیدھے دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم، کہے گا ہوتے گمراہ ہے. اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی، تو آپ کے میں اس لیے طارق جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں، کہے گا ہوتے ہی گمراہ ہے. ایٹ ٹوٹل اکاج انہوں نے ڈگری دی. اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا. مجھے بتائیں بھئی، جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. او بھائی، میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا. لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے. اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے، جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں سارا تو تھوڑے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں، 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا. تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں، باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہے. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا. یعنی چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا جی. ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا. مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا. مولانا جو ہے وہ اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد بریلوی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، تو ریسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کوئی ڈگری والے معاملات کو لے کے چلنا. تو ڈاکٹر اقبال سے بات شروع ہوئی تھی. تو ڈاکٹر اقبال اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں. ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، جہاں سے مرضی حاصل کرو، جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی، تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں، کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں، آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں، دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو، ایک کہہ دو میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے. ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا. تو ڈاکٹر اقبال کی میں نے تعریف اسی لیے کی تھی کہ ان میں حوصلہ تھا. لیکن ایک میں نے ان کی کمزوری اس حوالے سے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ متاثر ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. وہ صوفیاء سے بھی بہت متاثر رہے. شیخ احمد سرندی کے بارے میں انہوں نے پوری نظم لکھ دی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف میں کیا کیا، ان کی قبر کے بارے میں بھی اشعار کہہ دیے. ٹھیک ہے.
اور وہ مطلب متاثر ہوتے تھے، لیکن جب ان کو غصہ آیا ہوتا تھا صوفیاء پہ، پھر وہ یہ بھی کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ ہر طرف جو اچھی چیز وہ دیکھتے تھے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں جو اچھی چیز تھی وہ تعریف کرتے ہوں گے، اور جب ان کو کوئی چیز بری نظر آتی ہوگی تو انکار کر دیتے ہوں گے. تو کارل مارکس کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی تھی وہ انہوں نے تعریفی کلمات، وہ چیلا نمبر 3 نے جو بات کی ہے، وہ چیلا نمبر 3 نے آ کے ڈاکٹر اقبال کے کان میں بات نہیں ڈالی ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کا تخیل ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ شیطان کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس لیے وہ ان کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں. تو پھر پھکا لے لیں، اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ پہ جا کے پھر بڑا شیطان میدان عمل میں اترتا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ خیال رکھنا ہے کہ انسانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کہیں بہرہ مند نہ ہو جائے، ادروائز ہمارا سارے کے سارا مشن فلاپ ہو جائے گا. تو پھر یہ بھی کہو کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے، اور تمہارا عقیدہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کیا بڑا پھکا دیتا ہے میں. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلیاں نو دھیان کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ابلیس تعلیمات دے رہا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر اقبال نے سکھایا کہ ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے قدموں تک نہ پہنچنے دے. اب آدھے چیلا نمبر 3 جو اس میں کہتا ہے، وہ یہی تعریفی کلمات کارل مارکس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے استاد سے کہتا ہے استاد جی آپ تو بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ جو یہودی ہے کارل مارکس، اس نے تو بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو سکھائے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انقلاب آیا. آپ کو پتا ہے رشین امپائر جو ہے وہ ٹوٹی تھی اور لینن میدان عمل میں اترا اور اس نے بیسک رائٹس سکھائے. کدھر یورپ اتنی ترقی کر گیا تھا اور رشیا وہی پرانی زندگی گزار رہے تھے، اس نے آ کے ایک انقلاب برپا کیا. تو ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ سارے انقلاب موجود تھے. تو وہ کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے نا ابلیس، اس طرح ابلیس کا ایک چیلا کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ یہودی نے تو آ کے ہمارا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے. اس نے تو لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس کا بتایا ہے، اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس آسا تو نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ صلیب چڑھا ہوا ہے جس طرح یعنی ان کے یہ عقیدے ہیں. لیکن یہ اگرچہ پیغمبر تو نہیں، لیکن اس کے پاس کتاب ہے، وہ ڈاس کیپیٹال، یعنی اس کتاب نے انقلاب بھرا ہے دنیا میں. تو یہ اپنے وہ بڑے کو شکایت لگا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے مشن کو ناکام کر دیا کارل مارکس نے. تو مجھے بتائیں یہ ڈاکٹر اقبال ہی بول رہے ہیں نا؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں بول رہا تو پھر آگے بھی جا کے جو ابلیس تعریف کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی، وہ بھی پھر کہیں کہ ابلیس ہی بول رہا ہے، ڈاکٹر اقبال نہیں بول رہا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کرو. وہ سمجھا رہے ہیں. اچھا، اور یہ بات سب کو پتا ہے، ایک خام خانہ ڈاکٹر اسرار نے یہ حرکت نہیں کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب ابلیس کی مجلس شورا پڑھی ہے نا، اس میں انہوں نے پھر تعریفی کلمات بولے ہیں کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپیٹال کی. انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ بہت غیر معمولی کتاب تھی جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کی بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ ڈاس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. ڈاس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. ڈاس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے،
موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوس. مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے. یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے. یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے. اور آج تک انقلاب دیکھیں، آدھی سے زیادہ دنیا اسی انقلاب پہ ہے. تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی ہیں چائنا میں یا رشیا میں. اس وقت زیادہ تر تو کارل مارکس کو ہی لے کے چل رہے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے کہ یہ تو ابلیس کا کلام ہے. ان کو پتا تھا ڈاکٹر اقبال نے ہی تعریف کی ہے. ہاں، مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ جی اقبال دے متھے مار دیندے نے، یہ تے وہ شیطان نے چیلے نے کیا سی. تے پھر مولانا اسحاق صاحب زندہ ہوندے ان کہندے کہ اس تو بعد جڑے تعریفی کلمات نے نا نبی علیہ السلام واسطے وہ بھی بڑے شیطان نے کہ سانو اقبال دے متھے نہ مارو. تو کہنے کے نہیں، تو سمجھانا چاہ رہے، سرکار اتنے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہوتا ہے کہ جدھر جدھر کسی کی عقیدت ہے نا، ان کے بڑے نے کو بات کر دی ہوئی ہے نا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر نا میرے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یار میں نے الحمدللہ اپنے 10 رجوع ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو رجوع کہہ کے چیزیں ریکارڈ کروائے. مجھے کوئی آر نہیں ہے کسی بات کے اوپر ماننے پہ، لیکن جو بات ہے نہیں اس طرح اس کو خام خواہ تو میرے کھاتے میں نہ ڈلوائیں. اور مجھے یہ بات پتا ہے، میں نے وہ پوری مجلس شورا والی ویڈیو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری تفسیر کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ سنی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے یہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ خام خواہ کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں. کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا؟ انیق صاحب اقبالیات میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. جو جیو پہ سٹارٹ میں پروگرام ایک لگتا تھا الف، وہ چلایا کرتے تھے، پھر دنیا ٹی وی پہ بھی آ گئے. ان کی ویڈیو موجود ہے. ان سے کسی نے کارل مارکس کے بارے میں سوال کیا تو ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر اقبال نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب تھی. وہ کتاب یعنی الہامی کتاب کی بات نہیں کر رہے تھے، مراد یہ اس کتاب نے بجلی بھری لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو لیکن چونکہ انیق نائک صاحب نے کسی فرقے کی اس کے بابے کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا. میرے اوپر سارے چڑھتے ہیں. تو آپ چڑھیں گے تو خدا کے لیے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. میں نے اس طریقے سے جو بات کی ہے وہ الحمدللہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے. اور میں نے آپ کو الزامی جواب کے طور پہ شاعر اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ خام خواہ یہ میرے اوپر الزام نہ لگائیں کہ میں نے کوئی ڈاکٹر اقبال کی توہین کر دی. میں نے ڈاکٹر اقبال کی توہین نہیں کی، میں اقبال کے ساتھ ہوں. اس نے صحیح تعریف کی ہے کارل مارکس کی بھوک کی. ٹھیک ہے. جو ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا. مطلقاً تو تعریف صرف قرآن کی ہے، مطلقاً تعریف صرف اللہ رسول کی ہے، باقی سب لوگوں سے اختلاف کے ساتھ تعریف والا معاملہ ہے. پھر میں نے اس میں ان سے یہ بھی بات کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مسولینی کو بھی مل کے آئے تھے. تو کوئی انکار کرے نا، نہیں ملے تھے، متاثر بھی تھے. وہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی متاثر تھے. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے وہ ہٹلر کے ظلم کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا. اور ڈاکٹر اقبال کی وفات کے بعد ہٹلر نے گند ڈالا ہے سارا. ڈاکٹر اقبال تو 38 میں فوت ہو گئے تھے، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ تو ان کے بعد شروع ہوئی ہے. ہٹلر نے جو یہ سارا ظلم کا بازار گرم کیا اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں یہ نہیں ہوا. وہ متاثر تھے. اس نے جو کتاب لکھی تھی اپنی، اس میں اس نے ڈیموکریسی کے خلاف لکھا تھا چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا. تو اب ڈاکٹر اقبال نے جو جمہوریت کے خلاف اشعار کیے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرد فرہنگ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، ورنہ دانا اس قسم کی بات نہیں بتایا کرتے کہ جمہوریت ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہٹلر سے متاثر ہیں. اب وہ جب ان کو کچھ نہیں بنا تو اب نیائی پکھ چھوڑی. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہٹلر نہیں، کوئی اور فرینچ کوئی اسکالر تھا، کوئی فرینچ فلاسفر تھا، اس سے متاثر ہوئے تھے. یار اللہ تے بشکار ہی ہے نا، اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے اگلے دن وہ ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ الرحیق المختوم کو سعودی عرب کا بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا، شاہ فیصل ایوارڈ. وہ کہتے نہیں شاہ فیصل ایوارڈ نہیں تھا، ایک اور ایوارڈ تھا. میری غلطیاں کر دے اس طرح دیا. ہاں اندازہ کرو. یعنی آپ نے نشان حیدر کی جگہ نشان امتیاز بول دیا تو یہ غلطی ہوگی. بھائی غلطی تب ہے جب کسی کو عذاب آیا ہو اس پہ اور میں نے انعام بول دیا ہو، پھر تو غلطی ہے. ٹھیک ہے.
اگر اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی غلطی والا. ابھی اگلے دن میں ویڈیو میں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں. یہ نفلن کا جو لفظ ہے عربی میں کہتے ہیں فالتو کو. ٹھیک ہے. اچھا, اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے جا کے جملہ ریپیٹ کیا. یہ فالتو آپ نے پنجابی والا نہیں سمجھنا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے. فالتو مینز اضافی. فالتو سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو نفل پڑھنا جو ہے یہ فضول کام ہے. انہوں نے فالتو کو فضول کے چکر میں لے کے ایک مولوی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ گستاخ ہو گیا. اندازہ کریں, تمہارے بابے چشتی رسول اللہ اشری تھانوی رسول اللہ پڑھوا کے بھی حکیم الامت اور اعلی حضرت اور سلطان الہند ہے, تو جنہیں سارے بابے فیل کرتے نے. ہاں جی, سلطان الورلڈ. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو چیزیں پکڑتے ہیں. یہ لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہ پڑھو. میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ نہ پڑھو, میں خود بھی پڑھتا ہوں, وطر کا بھی اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ عشاء کی آپ نے 17 رکعتیں بتا دی ہیں, ٹوٹل 17 رکعتیں تھی, آپ لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہو. یہ چیز اضافی نماز کے طور پہ تھی. تو اس طرح میرے پوائنٹس کو پکڑ کے اور اس طرح ریبٹل کرنا, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر بات کا اس لیول پہ اتر کے جواب نہ دوں. اکثر اسٹوڈنٹس ہی دے لیتے ہیں, میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں. ہاں, کبھی ابھی پرچی نہ آتی اور یہ پرچی بھی آپ کی قسمت اچھی, یہ آخری پرچی تھی تو میں اس پہ تفصیلی بولوں. اگر یہ بیچ میں کہیں پرچی آ گئی ہوتی نا تو میں نے اس کو سکپ کر دینا تھا. میں نے وہاں ٹائم دیکھا اور پرچی آخری تھی, میں چلو 10-15 منٹ تھوڑا انہوں تبرک میں جانے دے ہی دے وہاں. ٹھیک ہے نا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص اے اللہ, انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.